نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس ذکر کی توفیق جس ذات نے خود عطا فرمائی ہے ہم اس ذات کا شکر گزار ہیں، ورنہ کون کسی کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے دیتا ہے. اس نے نہ صرف ذکر کا کمال بخشا، توفیق عطا فرمائی، بلکہ اس نے محبوب ہی عطا فرمایا. دنیا کا دستور ہے بندہ دوسرے کو ہر چیز دے دیتا ہے لیکن کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. اب لوگ خوشیوں کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں کہتے خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ اور اس بات پہ غور کر، جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے اللہ نے وہ ہمیں عطا فرما دیا، وہ ذات ہمیں عطا کر دی. اس سے بڑھ کے اس کا کرم کیا ہوگا؟ تو ساری زندگی سجدے میں گزار دینا تو اس شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ، غلام عباس بھائی اور ان کی پوری فیملی، ان کے بزرگ، ان کے خاندان کے سارے افراد. اللہ تعالیٰ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب آئے بیٹھے ہیں اللہ قدم قدم پہ برکت نصیب فرمائے. قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نہ صرف محبوب کا ذکر کرتا ہے بلکہ محبوب کی اصل کا بھی ذکر کرتا ہے، محبوب کی نسل کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی محبوب کے اجداد کا بھی ذکر کرتا ہے اور محبوب کی اولاد کا بھی ذکر کرتا ہے. قرآن مجید میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، میلاد کا ذکر بھی ہے، اجداد کا ذکر بھی ہے اور اولاد کا ذکر بھی ہے. اجداد کا ذکر، میلاد کا ذکر، اور جن کی وجہ سے میلاد ہوا ان کو اجداد کہتے ہیں، اور میلاد کی وجہ سے جو دنیا میں آئے انہیں اولاد کہا جاتا ہے. اوپر دیکھے تب بھی اعلیٰ اور نیچے دیکھے تب بھی اعلیٰ. آپ ہر نماز میں میرے آقا کے ذکر کو جو کس طرح ادا کرتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں جہاں ذکر محمد کرتے ہیں وہاں اجداد کا ذکر بھی ہوتا ہے، اولاد کا ذکر بھی ہوتا ہے. آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اوپر دیکھیں گے
آپ کو آل ابراہیم ملے گی اور نیچے دیکھیں گے آل محمد ملے گی۔ 5 نمازوں میں جب بھی نمازی جاتا ہے اللہ کے گھر میں، تصور یہ لے کے جاتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کرنے جا رہا ہوں، اللہ سونے کی نماز پڑھن جا رہے ہیں، اللہ نو سجدہ کرن جا رہے ہیں، تصور یہ، نیت یہ، اور پھر کہتا بھی ہے 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کی یا بندگی اللہ تعالیٰ کی، کہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ باندھ کے اس کا ذکر شروع کر دیتا ہے، سبحانک اللہم پڑھتا ہے، پھر الحمد پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد سورت پڑھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، رکوع میں بھی اسی کا ذکر ہو رہا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، سجدے میں بھی اسی کا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ بندگی اللہ کی ہے، ذکر بھی اللہ کا ہے۔ اب بیٹھ گیا التحیات میں، اب پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک پہنچا تو بندگی بھی اللہ کی، ذکر بھی اللہ کا ہو رہا ہے۔ رب نے کہا میری بندگی میں آگے بڑھ، میری بندگی بھی مکمل ہوئی نہیں ہے، پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں آ کے زاویہ بدل جاتا ہے، بندگی خدا کی ہو رہی ہے، ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ اللہ اپنی بندگی میں کس کا ذکر کروا رہا ہے؟ اچھا، سلام پڑھنے کے بعد ابھی سلام پڑھا ہے، سلام پھیرا نہیں، اگلا کام ایک اور بھی کرنا ہے، ایک کام اور کرنا ہے۔ ہم نے پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی، عرض کے ربا سنیا اب کیا حکم ہے کہ جس پہ سلام پڑھا ہے نا ان کے اجداد کا بھی ذکر کرنا ہے، ان کی اولاد کا بھی ذکر کرنا ہے۔ اگر چاہتا ہے نماز مکمل ہو، اگر چاہتا ہے بندگی مکمل ہو، ذکر محمد کے ساتھ اصل محمد کا ذکر بھی ضروری ہے اور نسل محمد۔ جب تک ذکر نہیں کرے گا تیری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کس کا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے گھر میں کس کے گھر کا ذکر ہونے لگا؟ گھر 2 طرح کا ہے، ایک گھر خدا کا، ایک گھر مصطفیٰ کا۔ اللہ 5 ٹائم اپنے گھر میں بلا کے کس کے گھر کا ذکر کرتا ہے؟ آج بلاتا اپنے گھر میں ہے، اپنے گھر میں بلا کے کس کے گھر کی بات کرواتا ہے؟ جو 5 وقت اپنے گھر میں بلا کے محمد کے گھر کا ذکر کروائے اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے، اسے رب ذوالجلال کہتے ہیں۔ تو 5 وقت یہ کام ہوتا ہے۔ چونکہ آج ہم میلاد میں بیٹھے ہیں، کوشش کروں گا میں اصل کی بات بھی ہو، نسل کی بات بھی۔ قرآن پاک کا یہ جو قرآن ہے نا، اس میں 2 طرح کی صورتیں، ٹھیک ہے جی؟ کچھ صورتیں وہ ہیں جن کو مکی کہتے ہیں اور کچھ صورتیں جن کو مدنی کہتے ہیں۔ کلام رب دا نسبت شہرانہ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کلام اللہ کا ہے، نسبت شہروں کے ساتھ۔ ربا سونیا کلام تیرا ہے، اس کی صورتوں کا نام رحیمی ہوتا، قدوسی ہوتا، غفاری ہوتا، جباری ہوتا، تیرے نام پہ صورتیں ہوتی۔ میرے مالک کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ کہا بات یہ ہے، ایک میرے محبوب کا داد کا ہے، ایک میرے محبوب کا نان کا ہے۔ داد کے مکہ کے رہنے والے تھے اور نان کے مدینہ میں رہنے والے تھے۔ اپنے کلام میں کس کا گھر کا ذکر کروا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن میرا ہوگا، تلاوتیں ہوتی رہے گی اور تلاوت کے بہانے میں لوگ محمد کے دادکے کا بھی ذکر کرتے رہیں گے، نانکے کا بھی ذکر۔ یہ صورت مکی ہے، کیوں؟ پھر دیکھیے گا مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کا محبوب مولا مکی صورتیں کون سے؟ کہ جب تک یار مکے میں رہے گا قرآن مکی کہلائے گا، جب تک میرا محبوب مکے میں ہے قرآن مکی کہلائے گا، اور جب میرا محبوب مدینے میں جائے گا قرآن مدنی بن جائے گا۔ معاملہ محبوب کا ہے، محبوب شہر بدل دے وے اسا صورتہ دا عنوان بدل دے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رب کا گھر ہے، اور رب کے اللہ پاک نے حکم دیا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا۔ اور پھر دیکھیے یہ جو مکہ شہر ہے یہ آباد کیسے ہوا؟
اس کو آباد کرنے کے لیے کس کا کردار تھا اور کون آ کے یہاں کون ڈیرا لگا تھا؟ پڑھیے قرآن پاک. جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو لال بخشا، اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں تو ساتھ ہی امتحان شروع ہو گیا. کہ میرے خلیل اپنی بیوی کو بھی جدا کر دے، اپنے پتر کو بھی جدا کر دے. مولا کہا چھوڑ کے آ جا، ان کو اپنی ذات سے جدا کر دے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے 9 مولود بچے کو ساتھ لیتے ہیں، اپنی بیوی کو ساتھ لیتے ہیں. خلیل امتحان کے لیے جا رہا ہے، امتحان کے لیے جا رہا ہے. بیابان وادی میں ڈیرا لگا دیا، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پھول ہے، نہ پانی کا معاملہ ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ربا سونیا تیرے بندے جڑے نا وہ شعور اے رکھ دین جتھے انہاں گھر بناونا ہوئے نا، ڈیرا لاونا ہوئے، اتھے ویکھ دن پانی ہے کہ کوئی. اگر پانی کی سہولت موجود نہ ہو بندہ مکان بناتا نہیں ہے. اگر وہاں پہ گیس کی سہولت نہ ہو بندہ مکان بناتا نہیں ہے. بجلی کی سہولت نہ ہو بندہ مکان بناتا نہیں ہے. جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں تیرے پیارے ڈیرے کیوں لگا رہے ہیں؟ میرے بھائی ڈیرا لگا دیا اور لگانے والا ابراہیم علیہ السلام ہے. جواب ملتا ہے تمہیں خبر نہیں، تم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہو پانی کوئی نہیں ہے، تم ظاہری طور دیکھ رہے ہو اور میں آنے والے محمد عربی کو دیکھ رہا ہوں. یہی تو نگری ہے، یہ دھرتی ہے جہاں میرا محبوب آئے گا. محبوب کو بسانے کے لیے اللہ انتظام کے لیے جس خاندان کو بھیجے اسے خاندان ابراہیم کہا جاتا ہے. کہ تم نے ڈیرے لگانے اور ایک وقت آئے گا یہاں میرا محبوب آئے گا. اب ڈیرا لگ گیا. ڈیرا لگانے والے 3 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 3. ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اماں ہاجرہ. ڈیرا لگ جاتا ہے. جب ڈیرا لگ گیا اب اماں ہاجرہ جو میرے پاک نبی کی دادیوں میں سے ہے، حضور کی دادی جان ہے، اماں ہاجرہ نے کہا دیکھا بچہ پیاسا ہے. اماں ہاجرہ چکر لگاتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. آپ نے چکر لگایا. جب چکر لگاتی ہے تو جاتی بھی ہے آتی بھی ہے. عام طور پہ یہ کہتے کہ اس لیے چکر لگایا بچہ پیاسا تھا، بچے کو پانی دینا تھا. یاد رکھیے پانی جو تھی اللہ سے مانگ سکتی تھی. آپ نے محنت کی، مشقت کی، محنت کیوں کر رہی؟ یہ فکر تھا. اسی فکر میں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. ایک فکر تو تھا پانی کا، لیکن اس سے بڑا بھی فکر تھا. آپ جانتی تھی کہ میرے پاس جو بچہ ہے نا یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے پشت میں نور محمد موجود ہے. اگر یہ بچ گیا تو وہ نور ظاہر ہوگا، وہ نور آگے منتقل ہوگا. اس کو بچانے کے لیے اماں کوششیں کر رہی ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس ماں کے نام کو زندہ کر دیا کہ جو محمد کے نور کا تحفظ کرے اللہ قیامت تک اس کا نام بھی زندہ رکھا ہے، اس کا مقام بھی زندہ رکھتا ہے. اچھا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چشمے دیکھ کے بچاتا ہے، کبھی کبھی دمبے بھیج کے بتاتا ہے. اس کی منشا یہ تھی اسماعیل کو کچھ نہ ہو، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام میں نور مصطفیٰ موجود تھا. مطلب یہ ہوا جتنا بھی یہ خاندان ہے 3 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے وہاں پہ جانے جنہوں نے میلاد والے کی فکر کی، جنہوں نے میلاد والے کے نور کا تحفظ کیا، جنہوں نے میلاد والے سے محبتوں کا اظہار کیا. آج جا کے دیکھیے گا وہ 3 ہستیاں تھیں. رب اپنے بندوں کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، بلا کے طواف کرواتا ہے. کہتے ہیں میرے بندوں میرے گھر کا چکر لگاؤ. رب سونے ایک کام تو ہو گیا. اگلا 10 اگلا آرڈر کیا ہے کہ ساتھ ہی میرے گھر کے صحن میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کے سامنے آ کے 2 نفل بھی پڑھنے ہیں. ربا سونیا اس پتھر پر کیا ہے کہ میرے خلیل کے پیر لگے ہوئے ہیں، میرے خلیل کے پیر لگے ہیں. مولا یہ کام بھی ہو گیا. اگلا حکم فرما کہ آگے بھی 2 پہاڑیاں ہیں ان پہ بھی چکر لگانا. ایک کو صفا کہتے ہیں ایک کو مروہ کہتے ہیں. مولا یہ کس کی یاد ہے کہ یہ بھی ایک بی بی کی یاد ہے. اچھا مولا اب کیا کرنا ہے؟ اب آب زمزم بھی پینا ہے.
یہ لنگر بھی لینا ہے. اب یاد رکھیے 3 ہستیوں نے پیر لگائے. گھر خدا کا ہے, کتنا مقدس گھر ہے, کتنا پاک گھر ہے. اس پاک گھر میں ایک قدم لگا خلیل کا, ایک قدم لگا بی بی ہاجرہ کا, ایک قدم لگا حضرت اسماعیل کا. اللہ قیامت تک کے لیے ان کے قدموں کی یاد ہے. ایک قدم لگنے کی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, ایک کو صفا, اور جہاں سے تیسرا قدم لگا نا وہاں سے چشمہ جاری, آب زمزم نکلا. یہ کن کی یادیں ہیں؟ یہ رسول اللہ کے اجداد کی یاد ہے. کہا تم میلاد کی بات کرتے ہو, جو میلاد والے کی فکر کرتا ہے ہم تو ان کا ذکر مٹنے نہیں دیتے, ہم ان کی نشانیاں مٹنے نہیں دیتے. جب اجداد کے مقام کا یہ عالم ہے تو محمد کے میلاد کی شان کا حکم دیا. ابھی دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل کھڑے ہیں, اور اللہ نے حکم دیا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ. یہاں میں نے صرف, میرا موضوع یہ ہے کہ جن پشتوں سے مصطفیٰ آتے رہے وہ کتنی پاک پشتیں تھیں, ان کی پاکی کا عالم کیا تھا. 2 بندے کھڑے ہیں خانہ کعبہ میں, ایک بابا ہے ایک پتر ہے. بابا کو ابراہیم کہتے ہیں اور پتر کو اسماعیل کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے میرے خلیل, گھر میرا ہے, پاک تم نے کرنا. اور یہ ماشاءاللہ اہل محبت بیٹھے ہیں, اور خصوصی طور پر اہل بیت کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ 2 کو دیکھیں گے نا, اور کعبہ کی طہارت کو دیکھیں یا کعبہ کو پاک کرنے کا معاملے کو دیکھیں, اوپر بھی 2 ملیں گے, نیچے بھی 2 ملیں گے, ٹھیک ہے نا. اوپر 2 ہستیاں کون ہیں اور ادھر 2 ہستیاں کون ہیں. ادھر دیکھیں گے ایک کو ابراہیم کہتے ہیں, ایک کو اسماعیل کہا جاتا ہے. ادھر دیکھیں گے ایک کو محمد کہتے ہیں, ایک کو علی کہا جاتا ہے. ادھر بھی کعبہ پاک کیا گیا, ادھر بھی کعبہ پاک کیا گیا. پڑھیے تمام تر کتب سیرت. میرے آقا کو اللہ نے حکم دیا, میرے محبوب گھر میرا ہے, پاک تم نے کرنا ہے. 360 بت رکھے ہوئے تھے. میرے آقا نے فرمایا علی تو نے میرے کندھوں پہ چڑھنا, سوار ہو جا میرے کندھے پہ. جب سوار ہوئے نا, شیخ محقق جو اتھینٹک بندہ ہے بر صغیر کا, آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا کائنات جب حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے نا, آپ نے سوچا دیکھا تو صحیح میرا قد کتنا اونچا ہے. سونے میں بلند کر دیتا ہے, دیکھو تو صحیح. کہتے ہاتھ اونچا کیا مولا علی نے, فرماتے اللہ کی قسم مجھے یوں لگ رہا تھا میرا ہاتھ عرش کے پائے کو چھو رہا ہے. ہاتھ ہوتا ہے جوز, وجود ہوتا ہے کل. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ہاتھ کیا ہے جی؟ جوز. وجود کیا ہے؟ کل. جس کے جوز کی بلندی کا یہ مقام ہے, اس کے کل کی بلندی کی شان کا عالم ہے. اس کے کل کے مقام کا عالم کیا ہوگا. حکم دیا میرے خلیل میرا گھر پاک کرو. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ. یہ مطلب ہے جڑے اللہ دے گھر نو پاک کر رہے وہ خود کتنے پاک ہو سکتے. جن کو اللہ حکم دے رہا ہے میرا گھر پاک کرنا ہے, میرا کعبہ پاک کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا جو کعبہ پاک کر رہے ہیں وہ دونوں رسول اللہ کے دادے ہیں. ایک دادے کو ابراہیم کہتے ہیں تو اسماعیل کہا جاتا ہے. ان کی پشتوں میں وہ نور تھا. تو جو کعبے کو پاک کرنے کے لیے جن کی ڈیوٹی لگی, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پشت میں نور محمد مصطفیٰ موجود تھا. کتنے پاک ہیں. اچھا پھر جب کعبہ بن گیا, جب کعبہ بن گیا نا, 2 پاکوں نے کعبہ بنایا. 2 پاکوں نے. اچھا ایک بار 2 پاک ایسے بھی کعبے میں آئے, ایک کی گود ہے, ایک کا وجود ہے. کعبے میں کس کی ولادت ہوئی تھی آپ سارے جانتے ہیں. اور جب ولادت ہوئی تھی آنے والے نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ کس کا انتظار کر رہا تھا؟ پاک کا انتظار عرض کر رہا تھا کہ جب پہلے کعبے کو پاک کروایا گیا تب بھی 2 طاہروں کا انتخاب ہوا, اور جب بعد میں کعبے کو پاک کروایا تب بھی 2 طاہروں کا انتخاب ہوا. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ایک طاہر کعبے میں پیدا ہوا اور ایک طاہر نے گود میں لیا. ایک طاہر آنکھیں کھول نہیں رہا, وہ دوسرے طاہر کا انتظار.
دوسرے پاک کا انتظار کر رہا ہے، اور جب وہ پاک آ گیا اس نے گود میں لے لیا، پھر کیا ہوا؟ جب پاک نے پاک کو گود میں لے لیا، اس پاک نے آنکھیں کھول لی، آنکھیں کھول کے کیا بتایا؟ نکاح ہے اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی تارا۔ اس نے بتا دیا میرا اول بھی محمد ہے اور میرا آخر بھی محمد۔ اللہ دو کا انتخاب کرتا ہے کہ میرا گھر پاک کرو۔ اب ان دونوں ہستیوں نے گھر پاک کیا، جب پاک کر دیا اور گھر بنا دیا اللہ کا، بنا کے نا اللہ نے فرمایا میرے گھر کی نوکری کی ہے، خدمت کی ہے، مانگو کیا مانگو۔ اب ایک پاک ہاتھ اٹھاتا ہے اور ایک پاک آمین کہتا ہے، اور ایک پاک کو طلب کیا جا رہا۔ طالب کون تھا اور مطلوب کون تھا؟ کعبہ گواہی دے رہا ہے کہ جو طالب تھا اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو مطلوب ہے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جو تسی خوشیاں بڑیاں کر دیو، میلاد دیاں خوشیاں بڑے کہ سرکار نو تو 1500 سال ہو گئے وفات پائے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کعبے میں جو طالب تھا اس کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم، ٹھیک ہے جی، حضرت ابراہیم طالب ہے اور ہمارے آقا مطلوب ہے۔ ہمارے آقا کیا ہے؟ اچھا، طالب نو گیا ہویا 4,500 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 4,500 سال۔ میں نے یہ دسو ہر سال طالب دن آدھیاں خوشیاں کر دے کو نہیں کرتے؟ بقرہ عید آندھی ہے نا، 3 دن خوشیاں کرتے ہیں، 10 کو بھی خوشی طالب کے نام کی، 11 کو خوشی طالب کے نام کی، 12 کو خوشی طالب کے نام کی۔ سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی کسی نے یہ کہا کہ وہ تو فوت ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی وفات تو کسی نے چھڑا بات؟ کبھی بات چھڑی ہے؟ کہا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر قیامت تک طالب کی خوشیاں ہوتی رہیں گی تو مطلوب کی مقام کا عالم کیا ہوگا؟ مطلوب کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک طاہر نے ہاتھ اٹھائے، ایک طاہر نے آمین کہا۔ رب نے پوچھا ابراہیم مانگ کیا؟ کہا مولا ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں آیاتی کا، تیری بارگاہ میں وہ پیغمبر مانگ رہا ہوں کہ جو آ کے تیری آیتیں سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب یہ جو دعا کا حصہ خاص ہے، یعنی 2 طاہر دعا مانگ رہے ہیں، اور مانگ کیا رہے؟ مولا ہمیں پاک کرنے والا عطا فرما، یزکیہم، جو آ کے پاک کرے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سنیے گا، ایک طہارت، ایک تزکیہ۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ بھیج جو طاہر بنانے والا ہو، کہ مولا وہ بھیج دے جو تزکیہ کرنے والا ہو۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ تزکیہ وہ پاکی ہوتی ہے جس میں تن بھی پاک ہوتا ہے، من بھی پاک ہوا کرتا ہے۔ رب سنے وہ عطا کر دے جڑا بندیاں دا تن بھی پاک کر دے تے من بھی پاک کر دے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں باہر ہمیں گٹے گوڈے تیرے اندر نہیں پلیتی، رب دے بندیا رب دے نال بھی 420 تو کیتی۔ آج مانگا اس کو جا رہا ہے جو صرف ظاہر کو نہیں پاک کرے بلکہ باطن کو بھی پاک کرے۔ محبوب کو مانگا کہ مولا وہ عطا فرما دے جو پاک کرنے والا۔ اچھا، یزکیہم، قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، یہ جو زکی ہے، یزکی کا لفظ ہے نا، یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہے۔ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے پاک کرتا، جس کو چاہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کیا مانگا؟ یزکیہم، مولا ہمیں ایک مزکی اور بھی چاہیے، ایک تیری شان مزکیت ہے، ایک مزکی اور بھی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی شان زکات، جس کو کائنات میں مظہر بنا کے بھیجا ہے، اس ذات کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ بھی مزکی ہے، محبوب کو بھی مزکی بنا دیا، جو من کو پاک کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مانگا ہی وہی ہے جو پاک کرنے والا۔ اچھا، وہ جو پاک کرنے والا تھا نا، یاد رکھیے سب سے پہلے تو اس جگہ، پھر وہ جہاں اللہ نے اس نور کو رکھا، جہاں جہاں سے وہ نور گزرتا گیا۔ اب مثال دیتا ہوں، دیکھیے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ایک مشروب کو رب کا نور کہتے ہیں۔
دو دنوں آکھ دیں رب دا ساڑی ماما بہن آکھ دیں نا اے رب دا نور ہے. اچھا رب کا نور ڈالنے کے لیے برتن پاک ہونا ضروری ہے نا. مائیاں پہلے برتن دھوتی ہیں اچھے طریقے سے اور احتیاط کتنا کرتی ہے. رب دا نور ہے. رب دا نور جتنے ہوئے نا وہ تھار پاک ہونے چاہیے تھی, وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. عام خاتون کو یہ شعور ہوتا ہے کہ جہاں نور رکھا جائے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. میرے مالک نے جہاں جہاں نور محمد رکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا وہ سارے کے سارے پاک ہے. میں نے کچھ دیر کے بعد مولا علی کے بابا کا ذکر بھی کرنا, ان کا بھی ذکر کرنا. اللہ نے جہاں جہاں نور محمد رکھا اس مقام کو اب دیکھیے نا, کیونکہ پشتہ ابراہیم میں نور محمد کو رکھنا تھا. اس لیے کہ واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل, میرے گھر کو پاک کرنے والے کوئی عام نہیں, دونوں طاہر ہیں. جو پہلے سے طاہر ہوں ان کی پشت میں جو نور رکھا گیا اسے نور محمد ہی کہا جاتا ہے, نور مصطفیٰ. اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار ہو گئی تھی. امام زرقانی فرماتے ہیں آگ گلزار ہونے کی دو وجوہات تھی, ایک امر تھا ایک وسیلہ تھا. امر خدا کا تھا اور وسیلہ نور مصطفیٰ کا تھا. اہل علم کہتے کیوں آگ گلزار ہوئی, کہا لِأَنَّ نُورَ مُحَمَّدًا فِي ظَہْرِ ابراہیم, ابراہیم کی پشت میں جس کا نور چمک رہا تھا اسے نور محمد کہا جاتا ہے. کہا یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ ذات ہے. دیکھیے نا حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی, بڑے پیارے صحابی لاڈلے, جن کا نام حضرت انس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس حضور کے صحابی تھے. ایک دن سرکار ان کے گھر میں گئے تو حضور علیہ السلام نے روٹی کھانے کے بعد کہا کوئی کپڑا لے کے آؤ. انہوں نے رومال دے دیا. آپ نے ہاتھ مبارک صاف کیے, جب مبارک دست صاف کیے نا انہوں نے وہ رومال سنبھال کے رکھ لیا. پھر ایک دن عرصہ گزر گیا, انہوں نے اپنے بیلیوں کی دعوت کی. جب دعوت کی نا سارے صحابہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ انس کر کیا رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک رومال سا ہے تو اس رومال پر کوئی گرد لگی تھی. اب بجائے وہ نلکے کے پاس لے کے جانے کے, وہ انہوں نے رومال تنور میں ڈال دیا. رومال کپڑا کیا تنور میں ڈال دیا. کچھ دیر کے بعد اندر ہاتھ ڈالا تنور میں, رومال باہر نکلا. جب باہر نکلا حدیث طیبہ میں رومال اجلا تھا, صاف ستھرا تھا. آکے بچھا دیا تو صحابہ نے کہا روٹی بعد میں کھائیں گے, پہلے یہ راز تو بتائیں کہ آگ کپڑے کی دشمن ہے. آگ نے کپڑے کو کہا کچھ نہیں, کہ آگ نے اس لیے نہیں کچھ کہا, اس کپڑے کو دستے محمد لگا ہوا ہے. مجھے بتائیے گا کہ جس کپڑے کو حضور کے ہاتھ لگ جائے اس کپڑے کو آگ اثر نہ کرے, اور جس کے پشت میں مکمل نور محمد موجود ہے آگ ان پہ آگ ایسے اثر کر سکتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بڑھتا ہوا آگے چلتا ہے. جب آگے گیا نا, اب حضور علیہ السلام کبھی کبھی اپنی شان خود بھی بیان کر دیتے. کیا سونا وقت اور کیا سونی گھڑیاں. آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما گئے. حضور نے اپنا شجرہ بیان کیا, اپنے خاندان کا تذکرہ کیا. دیکھیے خطابات مختلف سرکار کے ہوتے تھے, لیکن اس خطاب کا مکمل موضوع یہ سرکار کا ملا. آقا نے صحابہ سے پوچھا من انا, بتاؤ میں کون ہوں, میں کون ہوں. پھر خود ہی سرکار نے کون کا جواب خود ہی عطا فرما دیا. فرمایا انا محمد, میں محمد ہوں. ابن عبداللہ, عبداللہ میرے بابا کا نام ہے. ابن عبد المطلب, میرے دادے کو عبد المطلب کہا جاتا ہے. ان اللہ خلق الخلق, اللہ نے کل مخلوق کو پیدا کیا. فجعلنی فی خیرہم خلقا, سب سے بہترین تخلیق میری فرمائی. ثم جعلہم قبائلہ, پھر اللہ نے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ, میرا قبیلہ سب سے اعلیٰ بنایا. ثم جعلہم بیوتن, پھر اس نے گھرانے بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا, سب سے اعلیٰ گھرانہ اگر کسی کا بنایا ہے اسے گھرانے محمد کہا جاتا. حضور علیہ السلام اپنی زبان عطر سے فرما رہے
کہ جس طرح میں اعلیٰ ہوں میرا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، جس طرح میں اعلیٰ ہوں میری اولاد بھی اعلیٰ ہے، جس طرح اصل اعلیٰ ہے اس طرح نسل بھی اعلیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث بات، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میرے بزرگوں کا مقام کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، آقا فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا۔ کس نے چنا جی؟ یہ مطلب داد کے سرکار دے چندہ اللہ ہے، انتخاب خدا کا ہے۔ جن کے اجداد انتخاب خدا ہو سکتے ہیں ان کے میلاد کی شان، مصطفیٰ کے اجداد۔ فرمایا اللہ نے چنا کس کو؟ کنانہ۔ یہ کنانہ کون ہے؟ سب سے پہلے جو قریش کا لفظ ہے نا یہ کنانہ پر بولا گیا۔ قریش کا اصل معنی ہے ایک مچھلی ہوتی ہے دریا میں سب سے بڑی بہیل مچھلی جس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں قرش کہتے ہیں، بڑی مچھلی جڑی سردار ہو گئی۔ اور قریش بھی اس قبیلے کو کہتے ہیں جو تمام قبائل کا سردار تھا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا۔ پھر فرمایا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش کو جب دیکھا ان میں سے جن کا انتخاب کیا انہیں بنو ہاشم کہا جاتا۔ اور انتخاب کس نے کیا؟ اللہ منتخب کر رہا ہے، انتخاب خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خاندان مصطفیٰ کا ہو یا خاندان مرتضیٰ کا ہو، انتخاب خدا کا، انتخاب اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے مجھے چنا بنی ہاشم، بنی ہاشم سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ساری شانیں کون بیان کر رہا ہے؟ اور پھر ایک اور حدیث پاک، اس کے بعد میں حضور کے دو دادوں کا ذکر کر کے بات کو اختتام کی طرف، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال، میں نے ایک دن سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، سألت رسول اللہ، میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ قلتو، میں نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میری ماں بھی توڑے تے قربان، میرا بابا بھی قربان ہو جائے، این کنتا و آدم فی الجنہ، سونے تسی کتھوں سے، جس آپ کہاں تھے جب آدم جنت میں تھے؟ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور یہ دیکھیے سوال بندہ وہی کرتا ہے جس کے جواب کی توقع آگے ہوا کرتا ہے۔ اب میں کسی آپ میں کسی یا چاند نو ہاتھ لا سکتے ہیں، میں کیوں سوال کروں؟ یہ کیوں سوال کروں؟ کیونکہ مجھے جواب نہ ہی ملے گا۔ اب یہاں سوال کیوں کیا گیا کہ حضور نے آج راز بتانا، راز جاننے کے لیے۔ حضور آدم جب جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ فتبسما، حضور مسکرا پڑے، حضور نے مسکرا کے حتیٰ بدت ثنایاہ، حتیٰ کہ سرکار کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ یہ جو سامنے دو دانت اوپر والے اور دو دانت نیچے، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ لیکن اگلے ایک حدیث بات میں یہ بھی آتا ہے وفی روایت نواجذہ، انسان کے منہ میں کل جو دانت ہے نا وہ کتنے ہوتے ہیں جی؟ 32۔ کتنے دانت ہوتے ہیں؟ 32 دانتوں میں 12 صرف دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑیں ہوتی ہیں۔ 20 کیا ہوتی ہیں؟ داڑیں۔ جو پہلی 4 داڑیں ہوتی ہیں نا ان کو دواحق کہتے ہیں۔ دواحق ہنسنے والی داڑیں، بندہ ہنستا ہے نا تو وہ داڑیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگلی داڑیں ہوتی ہیں 12 جن کو کہتے ہیں تواہن، یہ پیسنے والی داڑھی ہوتی ہے۔ تاہنہ چکی کو بھی کہتے ہیں، یعنی آپ جب لقمہ کھاتے ہیں تو وہ پیستی ہیں اور آگے وہ ٹرانسفر کرتی ہیں۔ اگر تواہن نہ موجود نہ ہونا تو بندے کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اصل ان 12 داڑوں کا کردار ہوتا ہے جو لقمے کو پیستے ہیں۔ ایک داڑ اینڈ پہ 4 داڑیں ہوتی ہیں، ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ یہ نواجذ وہ پکڑنے والی داڑیں، آپ نے شاید نام سنا ہو سلطان گولڈن، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دانتوں سے بڑی بڑی گاڑیاں کھینچا کرتے تھے اور بڑے بڑے کرتب کیا کرتے تھے، یعنی دانتوں سے ٹریکٹر کھینچ لینا۔ اس میں اس داڑھ کا کردار تو جو اینڈ پہ ہوتی ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے حتیٰ بدت نواجذہ، حضور اتنا مسکرائے آخری داڑھیں بھی نظر آگے دوسرے کا۔ صاحب نے جب سوال پوچھا حضور کی داڑھیں نظر آئی، آقا فرماتے قال کنت فی صلبہ ورکبہ السفینہ فی صلب ابی نور۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے کنت فی صلبہ،
उस वक्त जो था मैं उनके सुल्ब के अंदर मौजूद था, सुल्ब आदम के अंदर मैं मौजूद था, रुक भी ही। और उसके बाद फिर फरमाया, फिर आगे बढ़ता हुआ फिर सफीनते, फिर वो बकर भी आ गया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में थे तब मैं सुल्ब नूह अलैहिस्सलाम में मौजूद था। इसका मतलब यह हुआ अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में हो, आग असर नहीं करती, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में हो, कश्ती खरक नहीं होती, क्यों? नूरे मोहम्मद, नूरे मुस्तफा वहां भी मौजूद था। आका फरमाते फिर क्या हुआ, वकुज़िफ़ फी सुल्ब इब्राहिम, फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लम सुल्ब में आया, लम्मा यल्तिक़ अबवाया क़त्तु वला सिफ़ाहिन, मेरे जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं ना, कभी किसी पर भी जाहिलियत का रंग नहीं चढ़ा, सारे के सारे पाक हैं। लम यज़लिल्लाहु ताला यनकुलनी मिनल अस्लाबिल हसना इलल अरहामित ताहिरा, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने जितनी पुश्तों से जितने रहमों तक मुझे मुंतकिल किया, मेरा हर बाबा भी पाक है, मेरी हर माँ भी पाक है। और आओ आखिरी 2-3 बुजुर्गों का जिक्र कर रहा हूँ। आपने हजरत हाशिम का नाम सुना, हजरत हाशिम का, हजरत हाशिम का असल नाम हाशिम नहीं था, ठीक है नहीं, उनका असल नाम था अमर। क्या नाम था जी? अमर नाम था। हजरत हाशिम ने, ये जो हम जुमा का दिन पढ़ते हैं ना, जुमा पढ़ते हैं, जुमे का दिन जो है ना, इसका नाम सबसे पहले बाबे हाशिम ने रखा था, हजरत हाशिम ने रखा था। इसका पुराना नाम और था, इसको यौमुल उरूबा कहते थे, अरब का दिन, जब अरब इकट्ठे होते थे। आपने क्या किया, जब नूरे मोहम्मदी उनमें मुंतकिल हुआ, जनाब हाशिम में आपने लोगों को इकट्ठ किया, सारे अरब को बुला लिया, अरब लोग इकट्ठे होते थे इस दिन। आपने कहा मैंने आज 2 काम करने हैं, एक तो दिन का नाम बदलना है, इसका नाम मैंने यौमुल जुमा रखना है। क्या रखना है? यौमुल, ये मतलब जेड़ा जुमा सी पढ़ दे वधिया ना, ये नाम ही हुजूर दे परदादे दिया था, हुजूर के परदादे किया था है। कहते मैंने नाम चेंज करना, का सरदार है आप, नाम चेंज कर दे। आपने फरमाया दूसरी खुशखबरी है, 100 आपने बकरियां ज़िबा की, उस मौके पर लंगर का एहतमाम किया। बड़ी ऑथेंटिक जो सीरत की किताबों में ये बात मौजूद है। आप फरमाते दूसरा काम मैंने ये करना है, खुशखबरी देने के लिए बुलाया है कि नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर मुंतकिल हो गया, वो पाक नूर जो है वो मेरे अंदर मुंतकिल हो गया है। अच्छा, जब इनका नाम हाशिम क्यों पड़ा? अमर तो नाम था, लोग फिर हाशिम क्यों कहते हैं? मक्के के लोग आ गए, कहा आप सरदार हैं, मक्के के लोग भूखे मर रहे हैं, गल्ला खत्म हो गया, हुजूर कुछ कीजिए, सरकार कुछ करो। याद रखिए असल भी लंगर देने वाली है और नस्ल भी लंगर देने वाली है। जिन लोगों ने ईरान का सफर किया है ना, वो ये बात जानते हैं। किबला शाह साहब ने तो ज़ियारतें वहाँ की है सारी। तो ईरान में एक कमाल की हस्ती है जिनको इमाम रजा कहा जाता है। अल्लाह सबको वहाँ की हाज़िरी अता फरमाए। एक रोजाना वहां पे लंगर जब चलता है ना, एक बंदा नहीं, 2 नहीं, 40,000 जहां पे रोज आके पलते हो उसे मैखाना रजा कहा, आस्ताना रजा कहा जाता है। ऊपर देखेंगे हाशिम भी लंगर वाला और नीचे हाशमी भी लंगर वाले हैं, असल भी आला है, नस्ल भी, ऊपर भी आला नीचे भी आला है। और उस वक्त लोग जो थे ना, उनका आलम ये था, कहते जिसनु होर किथाऊ न चीज लबे ना, वो बाबे हाशिम को छोड़ जाओ। हजरत हाशिम के पास चले जाए, लंगर खत्म होता ही नहीं है। सारे लोग आके हुजूर कुछ कीजिए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आपने 70 ऊंट तैयार किए, तैयार करके मुल्क शाम चले गए। शाम से आपने अपने पैसों का गल्ला लिया, किसी से चंदा नहीं किया, अपने पैसों का गल्ला लिया, अपनी जेब से खर्चा किया और वहां से गल्ला लेके आपने उसको पिसवाया। जब पिसवाया ना, उसकी चूरी बनाई। जो आपका खादिम आपके साथ था ना, ये बड़ी प्यारी बात है जी। देखिए, उसने कहा सुनिया मैं तुहानू कई दिन तो वेख रहे हैं, तुसी भूखे बदे, आपने आप भूखे फिर रहे हैं, आपने खाना ही नहीं खाया, आप कुछ खा तो ले, अब तो बहुत कुछ है। कहा नहीं, मेरी कौम भूखी है, कौम मेरी भूखी है, कौम के बच्चे भूखी है। इसका मतलब ये हुआ, ये दर्द किसको है?
یہ حضور کے آقا علیہ السلام کے آبا و اجداد کا مقام. آپ آتے ہیں جب مکے میں آئے نا, مکے میں داخل ہوئے, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ چوری لے کے کوئی آنے والا آ رہا. عربی میں جو بندہ چوری تقسیم کرے نا اسے ہاشم کہتے ہیں. ہاشم کا معنی چوری بانٹنے والا. کیا معنی ہے جی؟ چوریاں بانٹنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہاشم کہتے ہیں. جب آپ آ گئے نا, اب یاد دیکھیے جس طرح یہاں بچے بیٹھے ہوئے, تو بچوں نے سب سے پہلے بھوکے تھے نا بچے کئی دن سے, انہوں نے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. انہوں نے کہا سارے تو اس پہ لسانو دے. اب جب کوئی بندہ لنگر بانٹتا ہے, ایک دو بندوں کو نام تو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. ان کا نام یاسین ہے, ان کا نام صفدر ہے, نور ہے, کیا جو بھی نام ہے, عباس نام ہے. ہر بندہ نہیں جانتا کہ ان کا نام کیا ہے, لیکن ایک کامن نام ہوتا ہے, نیم ہوتا ہے کہ چاچا. ٹھیک ہے نا, بچوں کو پتا کہ یہ دینے والا چاچا ہے نا, کہ چاچا مینو بھی دے. ہر طرف سے آواز ہے. اب چونکہ عرب کے بچے تھے, ان کو یہ تو پتہ نہیں کہ نام عمر ہے یا کچھ اور نام ہے, لیکن یہ جانتے تھے کہ ہے چوری بانٹنے والا. انہوں نے آواز لگائی ہر طرف سے, یا ہاشم یا ہاشم یا ہاشم. یہ نعرے لگ رہے تھے حضور علیہ السلام کے پردادے کے. جب سے نعرہ گونجا پورا مکہ گونج اٹھا ہاشم کے نام سے. آج کے بعد ان کا نام عمر نہیں بلکہ نام ہاشم ہی لیا جائے. جن کی پشت میں نور مصطفیٰ آ جائے, ان پاکوں کا یہ مقام ہے, ان کا لنگر چلتا ہے, لوگ وہاں آ کے پلتے ہیں. جن کے اجداد کا یہ مقام ہے, ان کے میلاد. اور آگے بڑھ رہا ہوں, ایک بابا جی اور بزرگ اور ہیں. پڑھیے قرآن پاک. یہ قرآن پاک جو ہے نا, اس میں ایک صورت ہے جو حضور کے خاندان کے نام پہ بھی ہے, قریش لإیلافی, یہ حضور کے قبیلے کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اور پچھلی صورت علم تر کیف فعل ربک باصحاب, اس میں حضور کے دادے کا بھی ذکر ہے. جب ابرہہ یمن کا بادشاہ یمن سے مکہ کی طرف نکلا, اس نے 12,000 کا لشکر ساتھ لیا, 8 ہاتھی ساتھ لیے, تکڑے ہاتھی. کہا چلو, اپنی فوج کو اس نے کہا کہ کعبہ گرانا ہے, کعبہ ختم کرنا ہے معاذ اللہ. جو ہی وہ مکے میں داخل ہوا نا, اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ چر رہے ہیں کسی کے. 200 سے زیادہ اونٹ چر رہے تھے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی دائیاں حضور کو لینے گئی تھی تو دائیوں نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. اور دائیوں کیوں کہتے کہ حضور کو یتیم تھے اور حضور کو چھوڑ دے دائیاں. دائیوں کی اوقات کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے, معاملہ دائیوں کا نہیں ہے, مصطفیٰ نے قبول ان کو کیا ہی نہیں تھا. حلیمہ سعدیہ مقدر میں تھی. بہرحال اب کیا ہوا, جب مکے میں داخل ہوا نا ابرہہ, اس نے پوزیشن بنائی. پہلے فرنٹ لائن پہ اس نے ہاتھی بٹھا دی, پیچھے فوج کو ہاتھیوں کو شراب پلوائی تاکہ بدمستوں کے ہاتھی حملہ کریں. 8 ہاتھی تھی, ایک کو پلائی, اس نے پی لی, دوسرے نے پی لی, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6, 7ویں نے پی لی. 8ویں کو جس وقت شراب لے کے آئے نا, 8واں آخدہ ہے مر جاساں, شراب نہیں پی, اس نے جھٹک دیا. باقاعدہ روایات کے اندر موجود 8ویں کے پاس آ کے زبردستی پلاتے مگر نہیں پیتا. وہ ہار گئے. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ہاتھی کا نام تھا محمود, سفید رنگ کا ہاتھی تھا, محمود نام تھا. ادھر جب حضور علیہ السلام کے دادا مذاکرات کے لیے آئے نا, ان سے بات کرنے کے لیے, تو ہاتھی فرنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. 7 ہاتھی بیٹھے رہے, محمود اٹھتا ہے, اٹھ کے آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھ کے اپنا سونڈ جو ہے نا اس بابا جی کے پیروں پہ رکھ دیتا. یہ جانور کو کون خبر دے رہا ہے کہ آنے والا کون آ رہا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ سرداروں کی شان کیا ہے؟ اس نے سونڈ رکھی. اور اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں, اس ہاتھی نے رب سے عرض کیا, ربا سونا ایک بار زبان تے دے دے, ایک بار زبان دے دے, میں تیرے محبوب کے دادا سے بات کرنا چاہتا ہوں, سعادت مندی کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. رب اس کو کلام کرنے کی طاقت دیتا ہے, جس طرح اصحاب کاف کے کتے نے کہا تھا مولا ایک باری زبان دے دے, میں گل کرنا چاہتا. اگر نسبت اصحاب کاف کا یہ مقام ہے تو نسبت نور محمد رب سنے میں بات کرنا چاہتا ہوں. رب نے اس کو طاقت گویائی دی, قوت گویائی دی. اب اس ہاتھی نے کیا کہا, سیم وہی جملہ جو اس ہاتھی نے بولا وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا السلام علی النور
الذی فی ظہرکا یا عبد المطلب، اے عبد المطلب تیری پشت میں جو نور چمک رہا ہے نا، میں اس کو سلامی پیش کرتا اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کبھی اس آیت کا ترجمہ کر کے دیکھیں، اردو ترجمہ پہ غور کریں۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ترجمہ کیا؟ اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہاتھی، کہیں بھی ہاتھیوں کا لفظ نہیں آئے گا، کوئی بھی ترجمہ اٹھا لے، ہاتھیوں کا نام، ہاتھی کا نام آئے گا۔ اس پہ دو آ رہا ہے، اہل علم کہتے ہیں فیل واحد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور فیل جمع کے لیے بھی، لیکن اہل عشق کہتے ہیں نام، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ہاتھی کا ذکر کیا، باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کہ جس نے نور محمد کا حیا کیا ہے نا، اللہ نے اس کو اپنے کلام میں جگہ عطا فرما دی ہے کہ جو میرے محبوب کے نور کا حیا کرے، قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس ہاتھی کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ تم نے مصطفیٰ کے نور کا حیا کیا، تم نے مصطفیٰ کے نور کا ادب کیا۔ اور آئیے پھر حضرت عبد المطلب تک نور مصطفیٰ آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو ہے نا، ان کی کل اولاد جو تھی ان کی تعداد 20 تھی، بعد میں 16 بھی لکھی ہے۔ اب آپ نے 6 شادیاں فرمائی، کتنی شادیاں کی جی؟ 6 شادیاں۔ آپ نے ایک ہی ماں ہے، یعنی ان میں سے 6 میں سے ایک بیوی ہے جس میں سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور وہ 3 بیٹے کون ہیں؟ ایک ہی بابا، ایک ہی اماں، باقیوں کی مائیں جدا تھی۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا بابا بھی ایک ہو اور اماں بھی ایک ہو؟ ایک ہستی کو عبداللہ کہتے ہیں، ایک کو ابو طالب کہتے ہیں، اور تیسری ہستی کو حضرت زبیر کہا جاتا ہے، یہ بھی حضور کے چچا جان ہیں۔ یعنی یہ 3 جو بھائی تھے نا، ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اب ہونو اس سے سنو گا، پیچھے سے نور آ رہا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انا و علی من شجرۃ واحدہ، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہی، یعنی جو دادا مصطفیٰ کا ہے وہی دادا مرتضیٰ۔ کوئی کہے جی حضور کے دادا جان کا نام کیا ہے، جواب ملے گا عبد المطلب۔ کوئی پوچھے مولا علی کے دادا کا نام کیا ہے، جواب وہی ملے گا۔ اوپر دادا ایک ہے، اوپر تک نور ایک تھا، نیچے آیا نا، ایک نور چلا گیا جناب عبداللہ کی جانب اور ایک نور چلا گیا جناب ابو طالب کی۔ اچھا، یہاں پہ جو لوگ نہیں مانتے نا وہ بھی مانیں گے، کبھی ان سے پوچھی گا، ایک ہے نور نبوت، نبوت کا بھی نور ہوتا ہے، تو کیا ولایت کے بھی نور مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو ہر بندہ کہ نہیں، ولایت بھی نور ہے اللہ کا، نبوت بھی اللہ کا نور، ولایت بھی رب کا نور۔ اب رب نے 2 نور رکھنے تھے، 2 نوروں کے لیے برتن کا انتخاب بھی کرنا تھا۔ وہی بات یاد رکھنی ہے، ہمارے علاقے کی خواتین، ہماری مائیں جانتی ہے جہاں نور رکھا جائے وہ برتن پاک ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتا، یہ نور کوئی عام نور نہیں ہے، ایک نور نبوت کا ہے، ایک نور ولایت کا ہے۔ جس برتن میں نبوت کا نور رکھا گیا ہے اسے پشتی عبداللہ کہا جاتا ہے، اور جس برتن میں ولایت کا نور رکھا گیا ہے اسے پشتی ابو طالب۔ جس نے رکھا ہے نا اس سے پوچھو، اس ذات سے پوچھو کہ مالک بتا تو نے ولایت کا نور رکھا کہاں پہ ہے؟ کتنی پاکیزہ جگہ ہوگی، کتنی پاکیزہ جگہ ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام کا نور جب حضرت عبداللہ میں آتا ہے، جب حضرت عبداللہ میں آیا نا نور، تو آپ نوجوان تھے اور بڑے گبرو جوان تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 22 سال کی عمر میں آپ کا انتقال، بعض نے روایت میں 25 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ جہاں سے گزرتے تھے نا، چہرے سے ماتھے پہ نور چمکا کرتا تھا۔ آپ کی شادی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی؟ حضرت عبداللہ کے سسر جو تھے نا، یعنی بابا کا نام عبد المطلب ہے، سسر کا نام وہب تھا۔ آپ ایک دن اکیلے شکار کرنے چلے گئے باہر، اکیلے نوجوان تھے اور بڑے بہادر تھے۔ حضرت عبد المطلب پریشان، پتر چلا گیا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ یہودیوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کی پشت میں آخری نبی کا، وہ چاہتے تھے کہیں اس کو ختم کر دیں۔ اب وہ چونکہ اس میں ریکی کر رہے تھے سارے، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ اکیلا گیا ہوا آج، مارنے کے لیے پیچھے پورا دستہ چلا گیا۔ جب جاتا ہے نا، قدرت خدا کی، ابھی شادی نہیں تھی آپ سرکار کی،
اسی جنگل میں جہاں شکار کرنے کے لیے گئے، اسی جنگل میں حضرت وہب بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی بہادر سے تکڑے تھے، انہوں نے آپ کا سسر بننا تھا، حضرت آمنہ کے والد اکرام، وہ بھی اسی جنگل میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ نوجوان ہے، اور یہ بھی محسوس کہ اس نوجوان کے پیچھے لوگ تلواریں لے کے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھ رہے تھے کہ جب وہ قریب آئے تو آسمان سے نوری گھوڑے اتر رہے تھے، اوپر کچھ سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، انہوں نے کام تمام کر دیا۔ جب کام تمام کر دیا نا، کہتے اس وقت سے مجھے پتہ چل گیا یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں، کوئی خاص نور والا ہے، نور والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا رشتہ کے بارے میں بات کی، پھر حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ رجب کے مہینے میں وہ نور، پھر عرب کی بہت بڑی شہزادی تھی، ان کا باپ اس کا یہودی تھا، فاطمہ شامیہ اس کا نام تھا، وہ بھی آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اس رشتے کی تلاش میں تھی، لیکن جب شادی ہو گئی نا، اگلے دن گزر رہے تھے، اس نے منہ موڑ لیا۔ جب منہ موڑانا تو حضرت عبداللہ جو تھے پاکیزہ ہستی تھی، آپ نے کہا خیر تو ہے، اس نے کہا جس نور کی طلب میں تھی نا وہ نور کوئی اور لے گئی، وہ نور کوئی اور لے گئی ہے۔ رجب کے مہینے میں نور محمدی منتقل ہوتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ آمنہ کے اندر۔ اب یہاں یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم ہم نے تجھے چنا بھی ہے، تجھے پاک بھی بنایا ہے۔ جس کے بطن میں عیسیٰ آئے اللہ اس کو چنتا بھی ہے، پاک بھی بناتا ہے، اور جس کے بطن میں عیسیٰ کا سردار آئے، بتا اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیے پورے قرآن میں بی بی مریم کا نام آتا ہے اور کسی عورت کا نام نہیں آتا، تو حضرت مریم تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، سرکار کی امی کا نام کیوں نہیں آتا؟ تو یہاں میرے قائد میرے استاد گرامی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جملہ بولا کرتے ہیں، آپ فرماتے جن کی لسٹیں بنتی ہیں نا ان کی بنائی جاتی ہے، جو اشیاء لسٹوں سے ماورا ہوں ان کی لسٹیں بنائی نہیں جاتی۔ اس قرآن میں ظاہر طور پر بی بی فاطمہ الزہرا کا نام بھی نہیں آیا، بی بی آمنہ کا نام بھی نہیں آیا۔ اب ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بی بی مریم کا نام تو آیا ہے، بی بی آمنہ کا نام کیوں نہیں آیا؟ ایک لائن میں جواب دے دیں کہ جس بی بی کا نام قرآن میں آئے اسے مریم کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مریم کہتے ہیں۔ جس بی بی کا نام قرآن میں آئے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس بی بی کے پتر پورا قرآن اترے اسے بی بی آمنہ کہا جاتا ہے۔ ہو درود سی بی بی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ اللہ اس ماں کا صدقہ سب کے ماں کی خیر فرمائے۔ کسی کی والدہ کا اگر انتقال ہوا ہے اللہ سیدہ آمنہ کی سنگت نصیب فرمائے۔ بات کو پیغام دے کے طور پر اس ماں کا ذکر کرتے ہوئے پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہے، پاکیزگی کی بات ہو رہی تھی، بی بی آمنہ فرماتی جب میرا لال ظاہر ہوا نا میری گود میں آتا ہے۔ اب یاد رکھیے پاک آ رہا ہے اور پاک کی گود میں آیا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی جب میرا لال پیدا ہوا نا تو میرے لال نے دودھ نہیں پیا، میرے لال نے میرا دودھ ابھی نہیں پیا، دودھ پیا بعد میں، سجدہ کیا پہلے۔ سجدہ کرنے کے لیے 3 پاکیاں ضروری ہیں۔ کتنی پاکیاں جی؟ اگر کوئی بندہ سجدہ کرے اس کے لیے 3 طہارتیں ضروری ہیں، طہارت لباس، طہارت بدن اور طہارت مکان، یعنی کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ مجھ کمینے کی اوقات کیا میں اس بدن کی بات کروں، بس ایک اشارہ دے رہا ہوں، سرکار نے آتے ہی سجدہ کسی مصلے پر نہیں کیا، کسی دری پر نہیں کیا، کسی جائے نماز پر، یہ پہلا سجدہ تھا۔ اس کائنات کا بستر کس کا تھا؟ سجدہ کون کر رہا؟ بستر کس کا تھا اور سجدہ کون کر رہا؟ ماں کی شان تو بہت اونچی ہے، برال برا ہے، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ اب سوال یہ کس کا بستر تھا اور سجدہ کون کر رہا ہے؟ نبیوں کا سردار جس کے بستر پہ سجدہ کرے اس بی بی کو سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے۔
مجھ سے بتائیے جہاں کہ میرا پاک نبی پہلا سجدہ کرے وہ جگہ کتنی؟ اگر بستر اتنا پاکیزہ ہے تو بستر والی خود کتنی پاکیزہ ہوگی، کتنی پاکیزہ ہوگی۔ اور پھر بات یاد رکھیے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ، ایک حضور علیہ السلام کی وصال کے تقریباً 1000 سال کے بعد ایک ہستی دنیا میں آئی جن کو امام سیوطی کہتے ہیں۔ یہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے ان کو دیدار مصطفیٰ نصیب، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے، بالکل جاگتے ہوئے حضور تشریف لاتے، دیدار کروا دیتے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے والدین کی شان میں 5 کتابیں لکھی۔ جب آخری کتاب مکمل ہوئی نا، آخری کتاب فرماتے ہیں مکمل کر کے رات کو سویا تو خواب میں مقدر جاگ اٹھا۔ امام سیوطی فرماتے ایک باپردہ خاتون تشریف لاتی ہے، کہتے میں نے پوچھا بی بی کون؟ تو جواب دیا کہ میں اس نبی کی والدہ ہوں جس نبی کا تو کلمہ پڑھا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میری اوقات کہ آپ تشریف لائے؟ فرمایا تو ہمارا ذکر کرتا ہے نا، ہم تجھے انعام دینے کے لیے، ہم تجھے انعام دینے کے لیے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے پھر سیدہ آمنہ نے مجھے انعام کیا عطا کیا؟ ماں راضی ہو جائے تو ہر چیز راضی ہو جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے انعام کیا دیا؟ فرماتے اے جلال الدین تو نے ہماری شان بیان کی ہے، ہمارا ذکر کیا ہے، ہم اپنے پتر کو کہیں گے، میں اپنے لال کو کہوں گی وہ تجھے آ کے دیدار کرواتا رہے اور تجھ پر کرم نوازی فرماتا رہے۔ کہتے ہیں کہ اصل مقصد کیا تھا؟ میرے پاس تو حضور کی آمد ہوتی تھی، آقا کی جلوہ گری ہوتی تھی، کرم نوازی ہوتی تھی، یہ سارا صدقہ اس ماں کی دعا کا ہے جسے سیدہ آمنہ۔ اور آخری 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت شبیر شاہ افزابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک عالم دین گزرے، تو آپ ان کو نام بھی جانتے ہیں۔ کہتے جب بھی میں مدینہ پاک جاتا نا تو میں مدینہ طیبہ جا کے نا ہوٹل میں سامان رکھتا تھا، اور سامان رکھ کے روزے پہ نہیں جاتا تھا، میں سیدھا پکڑتا گاڑی 5 سے مقام ابوا پہ چلا جاتا، اور ابوا مقام ہے جہاں بی بی کی قبر مبارک ہے، حضور کی ماں جی کی قبر مبارک ہے، کہتے وہاں جاتا اور قبر پہ جا کے اس اماں سے ایک بات کرتا تھا کہ ماں جی دنیا کا دستور ہے کسی کا پتر افسر بن جائے نا، کسی بڑے رتبے پہ چلا جائے اور پتر سے کام کروانا ہونا یا ماں کو منا لو یا بابے کو۔ ماں جی آپ کے پتر کو اللہ نے بڑے مقام بخشے، بڑی مقام بخشے۔ ماں جی بس گزارش ہے کہ شبیر شاہ آپ کے پتر کی بارگاہ میں جا رہا ہے، آپ سفارش کریں گے میرا کام بن جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ماں کی بارگاہ میں جاؤ تو سرکار جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وسیلہ اور بھی ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور میرے بابا جان بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جب بھی وہاں حاضری دی جنت البقیع میں، اور وہاں جا کے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے میں وہاں جاتا اور جا کے ان کو یہ عرض کرتا کہ سیدہ پاک آپ کے بابا کا کتا آ گیا ہے، ٹکڑا ڈال دیجئے، آج جو کچھ بھی ان کو ملا ہوا ہے یہ بطول زہرا کا صدقہ ملا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے اگر آج بھی آپ نے سرکار کو منانا ہے نا، یا ماں کو راضی کر لو یا بیٹی کو راضی کر لو، اصل کو راضی کر لو تب بھی مانیں گے اور نسل کو راضی کر لو تب بھی مانیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اصل کی بھی خیرات نصیب فرمائے اور نسل کی بھی خیرات نصیب فرمائے، اصل کی برکت بھی عطا فرمائے اور نسل کی برکت بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔